پہلے سے تیار کر کے رکھا، اتنا اکرام، اور آج یہ امت اس اکرام کا بدلہ کیا دے گی؟ اللہ تو اللہ کا دسترخوان تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات مکمل نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يَتَعَلَّمَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَفْعَلْ۔ لوگوں، اس دسترخوان کو حاصل کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ چاہتے ہو کہ اس دسترخوان سے کچھ نہ کچھ مل جائے، او اللہ کے بندوں، فَلْيَفْعَلْ، اٹھاؤ اس دسترخوان کو اور اس دسترخوان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لو۔ فَلْيَفْعَلْ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں۔ صحابی رسول سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں فَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ، اس وجہ سے گھروں میں سب سے بدترین گھر، خیر و برکت سے خالی گھر، فَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ، جس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، فَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ، جس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، فَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود سے ہم پوچھتے ہیں وہ کون سا گھر ہے؟ وہ کہتے ہیں الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا کتاب اللہ، وہ گھر جس گھر میں اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن، اللہ کے دسترخوان سے استفادہ نہیں کیا جاتا۔ اندازہ کریں، ہزاروں سال پہلے کا سجایا ہوا دسترخوان ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور پیش کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیجیے، اور اللہ کے نبی کو دینے والے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اور ہم ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے لقمہ تک نہیں اٹھاتے۔ آج دنیا میں ہمیں کوئی دعوت دے، مدعو کرے، کتنی شادی بیاہیں اور ولیمے کتنے ہوتے ہیں، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کبھی انکار تو نہیں کرتے۔ ان دسترخوانوں سے تو ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان سجایا، اللہ نے بلایا، کس کس موقع پہ نہیں بلایا اللہ نے؟ آج ہم ان مواقع کو بلا بیٹھے۔ صرف یہ نہیں، آگے چلیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ